رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس بابرکت مہینے میں جمعہ والے دن آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے اور نوافل خواتین گھر میں اس نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کا بڑا ہی ثواب ہے، اجر و ثواب ہے پڑھنے کا، تو آپ نے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس کی فضیلت سن لیں۔ صرف 4 نفل ہیں، 4 نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، 4 نفل ہوتے ہیں۔ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چچا میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں کہ جس سے انسان کے اللہ تعالیٰ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ ضرور بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھائی۔ اس میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائم یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کب کب اور کہاں کہاں کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کی نفل نماز ہے۔ منہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف سٹارٹ کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے، کوئی سورت نہیں آتی، صرف سورہ اخلاص آتی ہے تو پھر سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم پڑھیں، تو پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں تسبیح رکوع والی پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، اور 10 دفعہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کر پھر سجدے میں پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد وہاں پر پھر یہ کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر تشہد کی حالت میں پھر 10 دفعہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد پھر 10 دفعہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک رکعت یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اسی طرح دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کرنی ہے، تیسری بھی اور چوتھی بھی، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت سٹارٹ کرنے سے پہلے ثنا تو نہیں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت سٹارٹ کی جاتی ہے، تو یہاں پر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیں گے یہی کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ سٹارٹ کریں گے۔ باقی سارا پروسیس وہی ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا، کہ جیسے پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، اتحیات تشہد پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت ادا کریں گے، پھر چوتھی رکعت ادا کریں گے، اور چوتھی رکعت میں تشہد یعنی اتحیات درود شریف اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ بڑی برکت والی نماز ہے کہ اس کو نبی پاک نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ اس کو ہر روز ادا کرو۔ تو ہر روز پڑھنا تو مشکل ہے، لیکن ہر روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو۔ ہفتے میں 1 دفعہ نہ پڑھو تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، سال میں نہیں تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ اس نماز کو ضرور ادا کرو۔ یہ نبی پاک نے خاص تاکید فرمائی ہے، بڑا ہی اس کا فائدہ ہے، اور بڑے ہی سے اسے درجات انسان کے بلند کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔